اردو کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، کیونکہ اس میں بلا کی لطافت اور شیرینی ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سماج کے ایک طبقے کا الزام ہے اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اور مسلمانوں کا کھل کر یہ کہنا ہے کہ یہ ہر فرد اور ہر طبقے کی زبان ہے، بلکہ یہ سرحدوں کے قیود سے بھی آزاد ہے۔ اردو کی ترویج و اشاعت میں رکھنا یہی بنا رہا ہے کہ دونوں ہی جماعتوں نے اسے ایک دوسرے کے بھروسے چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودہ وقت میں نوجوانوں کی اس کی طرف توجہ کم ہوئی۔ لیکن آج بھی یہ زندہ و پائندہ اس لیے ہے کہ اس زبان سے محبت کرنے والے ہر علاقے میں موجود ہیں، جو کسی نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں مطلب یہاں تک 4 days آئی گیس اتنا میں کرنے لگ گئی ہوں، تو آئی تھنک ریسٹ آف 4 میں تھوڑا اور کر پاؤں۔ ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں دیویا رنجن پاٹھک بھی ایسے ہی ایک اردو کے بہی خواہ و ہمدرد ہیں۔ پاٹھک جی نے اردو زبان کی تعلیم دینے کے غرض سے ایک ادارے کا قیام کیا ہے، جہاں ہر مذہب اور ہر عمر کے لوگ اردو سیکھ رہے ہیں اور اس کی لطافت سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ اردو صرف بولنی تھوڑی بہت آتی تھی، لکھنے کا تو ہم لوگ خواب میں بھی نہیں سوچتے تھے کہ کبھی لکھ پائیں گے، مگر 4 دن میں جو پڑھائی کی ہے اس حساب سے ہم کو لگ رہا ہے کہ اب ہم اردو میں کانفیڈنس آ رہا ہے کہ اب ہم جب تک یہ کورس ختم ہوگا 9 یا 10 تاریخ تک، تب تک ہم لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ دیویا رنجن اپنے ادارے میں گزشتہ 5 برس سے اردو کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں طلبہ کو 10 دن میں اردو زبان پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پہلے ہی کلاس میں سے ہمارا بچہ جملہ پڑھنا شروع کر دے رہا ہے، مطلب بچے کا مطلب چھوٹا بچہ نہیں، جو بھی یہاں بیٹھنے سے بچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روایتی طریقہ نہیں اپناتے ہیں۔ روایتی طریقے سے تو الف سے یہ تک سکھانے میں ہم کو 10 دن لگ جائے گا، تو ہماری تکنیک دوسری ہے۔ ہم سیدھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ایسی ہم ان کو ہنٹ دیتے ہیں جہاں سے وہ پڑھ سکیں کہ کیا لکھا ہے۔ وہ اپنی عقل لگاتے ہیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیا لکھا ہوگا۔ تو اس طرح سے پہلے سیدھے ہم الفاظ، پھر اس سے جملے، اور پہلے کلاس کے آخر تک ہی میں ایک چھوٹی موٹی کہانی بنا کے ان کو پڑھا دیتے ہیں۔ دیویا رنجن کے سکھانے کا انداز انتہائی منفرد اور انوکھا ہے۔ وہ اپنے طلبہ کو حروف تہجی نہیں بلکہ جملوں کی ساخت کے ذریعے اردو سے انہیں جوڑتے اور واقف کراتے ہیں۔ وہ یہ کام بلا معاوضہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اردو کے سچے بہی خواہ اور ہمدرد ہیں۔ ETV بھارت کے لیے لکھنؤ سے محمد عرفان کی خصوصی رپورٹ۔